بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر کورس ممبرز، یہ ہمارا صوفیزم اینڈ میڈیٹیشن کورس کا لیسن نمبر 26 ہے. ہم اپنی مراقبہ سیریز کو آگے بڑھائیں گے. پہلے ہم نے کچھ بنیادی مراقبات کیے تھے، اس کو فیز 1 کا ہم نے نام دیا تھا. اب ہم فیز 2 پہ جا رہے ہیں. فیز 1 کے مراقبات میں یہ تھا کہ ہم جو مراقبہ کر رہے تھے اس میں ہم جس جگہ ہمارا جسم تھا ہم وہیں پہ موجود رہ کر تصور اور محسوس کر رہے تھے ایک خاص قسم کا سینیریو، جیسا کہ نماز عشق، مراقبہ استغفار، مراقبہ نور وغیرہ. اب ہم فیز 2 میں داخل ہو رہے ہیں. فیز 2 کے مراقبات میں ہماری باڈی یعنی ہم خود کہیں اور ہوں گے اور ہمارا نفس یا مائنڈ کسی دوسری جگہ پہ تصور اور محسوس کرے گا. آسان ہے، یہ بھی بہت زیادہ آسان ہے. ہم اپنے تصور میں سارا دن آگے پیچھے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت آسان ہے. اس فیز 2 کا جو سب سے پہلا ہم مراقبہ کریں گے اس کا نام ہے مراقبہ آب. آب یعنی پانی. مراقبہ کرنے کا بنیادی طریقہ آپ سب جانتے ہیں. پہلے آپ نے پلان کرنا ہے کہ آپ نے مراقبہ روزانہ کرنا ہے، وقت نکالنا ہے، اس کے لیے ٹائم اسپیئر کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے. اہتمام کا مطلب ہے کہ یاد رکھنا ہے، ذہن میں دہراتے رہنا ہے. مائنڈ سیٹ ہے کہ خاص وقت میں ہم نے اس کے لیے جانا ہے، تو اس کے لیے ذہن آپ کا خود بخود تیار ہوتا رہتا ہے. اس کو اہتمام کہتے ہیں. پھر آپ نے پوزیشن لینی ہے، جگہ پہ بیٹھنا ہے، مائنڈ اینڈ باڈی ریلیکس کرنا ہے. آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سکوت کرنا ہے، الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کرنی ہے، آنکھیں بند کرنی ہے اور اس کے بعد مراقبہ شروع کرنا ہے. اب یہ جو سارا کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بیٹھنے سے لے کر مائنڈ اینڈ باڈی ریلیکسیشن، کچھ سکوت کرنا ہے، الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کرنی ہے، ذہن کو خالی کرنا ہے، یہ سب آپ نے پریکٹس کرنا ہے کہ آپ 1 سے 2 منٹ کے اندر اندر اس کیفیت کو حاصل کر لیں. اس کے اوپر کافی لیسنز ہو چکے ہیں، مراقبات پہلے آپ کر چکے ہیں، الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کی کافی مشقیں کر چکے ہیں. ابھی آپ کو میں نے مڈ برین ایریا سے الفا اسٹیٹ جلدی حاصل کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، لیکن آپ نے 1 سے 2 منٹ لگانے ہیں. اس سے جلدی یہ چیز نہ آپ نے حاصل کرنی ہے، نہ یہ وہ کیفیت اصل میں حاصل ہو سکتی ہے. تو جب آپ کیفیت حاصل کر لیں گے اس کے بعد آپ نے مراقبہ میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے تصور کس چیز کا کرنا ہے؟ کسی سوئمنگ پول کا، کسی جھیل کا، یا کسی سمندر کا، ساحل سمندر کا، جہاں پانی ہو، جو جگہ آپ نے دیکھی ہو یا ویژولائز کی ہوئی ہو، دیکھی ہو، جانتے ہو، آرام سے اس کا تصور آپ کے اندر رہ سکتا ہو. اس جگہ کو آپ نے فائنلائز کرنا ہے کہ آپ نے یہ مراقبہ کہاں کرنا ہے. مراقبہ پھر اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے پانی پر لیٹ جانا ہے، آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے پانی کے اوپر آپ نے لیٹ جانا ہے، اور یہ آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ کپڑے کا بنا ہوا ہے یا فوم کا بنا ہوا ہے، جسے ہم سپنج بھی کہتے ہیں. کپڑے یا فوم کا آپ کا جسم بنا ہوا ہے جس کے اندر سے پانی گزر سکتا ہے. اس تصور کے ساتھ اپنی باڈی ہوگی، آپ کی چہرہ آسمان کی طرف ہوگا، آپ نے پانی پہ لیٹ جانا ہے. آہستہ آہستہ آپ کا جسم پانی کے اندر جائے گا، پانی آپ کے جسم کے اندر سے گزرتا ہوا آہستہ آہستہ اوپر کی طرف آئے گا، اور ایک وقت آئے گا جب پانی آپ کی باڈی کے فرنٹ سائڈ سے باہر آنا شروع ہو جائے گا اور آپ آہستہ آہستہ مزید نیچے کی طرف جائیں گے. پانی آپ کے اندر زیادہ جائے گا، پانی کی کوانٹٹی آپ کے اندر جانے والی زیادہ ہوگی، اور آپ کی پورے جسم کے ایک ایک عضو، رگ میں جو ہے وہ پانی اس میں سے گزرے گا. اب آپ نے یہ نیت رکھنی ہے اور اس چیز کو آپ نے ویژولائز کرنا ہے کہ جیسے جیسے پانی آپ کے اندر سے ہوتا ہوا اوپر سے نکل رہا ہے، وہ پانی آپ کے جسم کے اندر کی صفائی کر رہا ہے. آپ کے اندر سے وہ گرد نکال رہا ہے، آپ کے اندر سے وہ وائرس نکال رہا ہے. کوئی سوجن ہے، کوئی کالا رنگ ہے، کوئی کسی جگہ جیسے زنگ جیسا ہوتا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی وائرس ہے. اس طرح کی ہر چیز کو وہ پانی نکالتا چلا جا رہا ہے، اور وہ جیسے ہی وہ پانی اوپر سے باہر آتا ہے تو وہ چیز ساتھ نکلتی چلی جاتی ہے، اور آپ کی باڈی، آپ کا جسم صاف صاف، پیور اور شفا والا ہوتا جا رہا ہے. اس پہ آپ نے فوکس کس چیز پہ رکھنا ہے کہ پانی آپ کی پوری باڈی کے اندر جا رہا ہے اور اوپر سے نکل رہا ہے. نیچے سے جاتا ہوا، نیچے سے باڈی میں داخل ہوتا ہے اور اوپر سے باہر نکلتا. پاؤں سے لے کر پاؤں، لیگز، آپ کے ایبڈومن، آپ کی چیسٹ ایریا، نیک، شولڈر، آپ کا فیس، آپ کا ہیڈ اور اسپیشلی برین، ان سب چیزوں میں سے آپ نے پانی کو گزرتے ہوئے ویژولائز کرنا ہے. یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں، اپنے سوچ کی طاقت سے، اپنے ذہن کی طاقت سے اپنے پانی کو اپنے ان پورے جسم میں سے ایک طرف سے گزارنا ہے اور دوسری طرف سے نکالنا ہے.
یہ سب کرتے ہوئے آپ کا ذہن کا زور نہیں لگنا چاہیے، صرف آپ نے ویژولائز کرنا ہے۔ ویژولائز ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت کچھ عجیب عجیب ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں، یہ ویژولائز کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ڈیفیکلٹ ٹاسک نہیں ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، آپ جو سوچیں گے وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ نے ویژولائز کرنا ہے اور اس میں انوالو ہونا ہے آپ نے، کہ یہ سب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، وائرس کو نکلتا ہوا آپ نے دیکھنا ہے، اور جسم آہستہ آہستہ جیسے گیلا ہوگا، جسم کے اندر پانی جائے گا تو وہ بھاری ہوگا، آہستہ آہستہ پانی میں چیز نیچے کی طرف جاتی ہے، وہ سب چیزیں آپ نے ویژولائز کرنی ہے۔ اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پانی آپ کی سکن کے اندر سے گزر رہا ہے، سکن کو صاف کر رہا ہے، آپ کے مسلز کو صاف کر رہا ہے، آپ کی بونز ہڈیوں کو صاف کر رہا ہے، آپ کی نروز کو، آرٹریز کو صاف کر رہا ہے، آپ کے خاص طور پہ برین کو، یعنی کہ جسم کے سارے عضو ڈیپلی اس کو دیکھیں گے، ہر چیز کے اندر سے گزر کے اس کی صفائی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس میں آپ نے بہت تیزی سے یہ مراقبہ نہیں کرنا، یہ مراقبہ آپ نے ماڈریٹ سپیڈ سے آہستہ سے کرنا ہے، تو یہ مراقبہ اچھا ہوگا اور آپ کی جسم کی صفائی بھی ہوگی، مائنڈ بھی آپ کا صاف ہوگا، اور مراقبے کی کیفیت بھی آپ کی بننا شروع ہو جائے گی، مراقبہ بھی ہونا شروع ہو جائے گا۔ واضح چیز کیا رہے، تصور کرنا ہے، محسوس کرنا ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی محسوس کیسے کرنا ہے؟ محسوس کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سچویشن کے اندر انوالو ہونا ہے، جس کو آپ تصور کر رہے ہیں نا، اس کو لمحہ لمحہ ہوتا ہوا دیکھیں کہ ایسا ہو رہا ہے، تو یہ محسوس ہونا ہو جائے گا۔ محسوس ہونے کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ پانی آ جائے گا، نمی آ جائے گی، ٹھنڈک آ جائے گی، ہو بھی سکتا ہے ایسا، نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ نے اس سین کو ویژولائز کرنا ہے اور اس کو ہوتے ہوئے دیکھنا ہے اور اس میں سے گزرنا ہے، خود پروسیس میں اپنے مائنڈ کو اس میں سے گزارنا ہے، یعنی کہ اس پورے پروسیس کو ہوتا ہوا لمحہ لمحہ دیکھنا ہے، تو یہ بہترین مراقبہ ہو جائے گا۔ اب ایک بات، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پانی سے ڈر لگتا ہے۔ پہلی تو بات، جن کو پانی سے ڈر لگتا ہے وہ بھی ایکسرسائز کریں تو آپ کا پانی کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ علم نفسیات کی ایک اصطلاح ہے جس کو سسٹمیٹک ڈیسینسیٹائزیشن کہتے ہیں، یعنی جس چیز سے آپ کو ڈر لگتا ہے آہستہ آہستہ آپ کو اسے یوز ٹو کرایا جاتا ہے تھاٹ پروسیس میں، تو آپ کا وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اول تو آپ یہ کرنا شروع کریں، آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ ڈر برقرار رہے، آپ نہ کر سکیں، تو آپ سوئمنگ پول کی جگہ آپ کسی آبشار کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور یہ تصور کریں اور اس میں انوالو ہو جائیں کہ وہ پانی آبشار کا آپ کے سر کے اوپر گر رہا ہے، آپ کے سر کے اندر سے ہوتا ہوا اسی طرح پورے پروسیس سے ہوتا ہوا نیچے سے نکل رہا ہے، اور جسم کے ہر جگہ سے وہ باہر نکلنا شروع ہو گیا اور وہ صفائی کرتا چلا جا رہا ہے۔ آبشار کے ساتھ بھی یہ کرنا مشکل ہو تو اپنے گھر کے واش روم میں، باتھ روم میں آپ کا جو شاور ہے، آپ یہ تصور محسوس کریں کہ آپ اس کے نیچے کھڑے ہیں اور پانی جیسے آپ روز بات لیتے ہیں ویسے ہی پانی آ رہا ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، آپ کی مرضی کا، اور وہ آپ کے اندر سے ہوتا ہوا وہ اسی طرح صفائی کرتا ہوا نیچے جا رہا ہے۔ نمبر 1 بیسٹ آپشن جو میں نے آپ کو بتائی ہے، سوئمنگ پول یا جھیل، سمندر بوول ہے۔ اگر وہ کوئی نہ کر سکے تو آپ شار ٹرائی کر، نہیں تو بات کر لیں۔ توجہ کس چیز پہ رکھنی ہے کہ وہ پانی آپ کے اندر آ رہا ہے اور آتا ہوا دوسری طرف سے نکل رہا ہے اور گند صفائی کو نکال رہا ہے، ایک ایک جسم کے اندر جا رہا ہے، اور اس پورے ایکسرسائز میں اپنی توجہ برقرار رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے پہلی دفعہ آپ کریں، آپ کو شاید 20 سیکنڈ کے بعد کوئی خیالات آنا شروع ہو جائیں، توجہ ٹوٹ جائے، تو اگلی دفعہ جب آپ مراقبہ کریں تو وہ ٹائم 20 سیکنڈ سے آگے جا کے 30 سیکنڈ، 40 سیکنڈ، 1 منٹ تک جانا چاہیے۔ اگلی دفعہ کریں تو اس سے اور آگے جانا چاہیے۔ کنسنٹریشن، فوکس اسی طرح بنتا ہے، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جتنے سوال پوچھیں گے ان کا میرا یہی جواب ہوگا کہ آپ پریکٹس کریں، پریکٹس کریں، پریکٹس کریں، آپ کے سوالات ختم ہوتے چلے جائیں گے، آپ ہر چیز کے خود کرنے والے بن جائیں گے، پریکٹیکل مراقبہ کرنے والے بن جائیں گے، اور سوالات خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔